زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے، زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ برادران اہل سنت والجماعت، معزز محترم سامعین گرامی قدر، انتہائی واجب الاحترام سامعین عظام، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت کریمہ تساں حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی، اور یہی آیت کریمہ عید کے موقع تے تلاوت کی تھی۔ عید کے موقع تے اس آیت کریمہ دا دوسرا حصہ بیان ہویا، اور آج انشاءاللہ العزیز اللہ دی توفیق اور فضل دے نال اس آیت کریمہ دا پہلا حصہ تساں حضرات کے سامنے بیان کرنا۔ دعا ہے کہ رب لم یزل مینو قرآن و سنت کے مطابق صحیح صحیح حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اور نال اللہ تعالیٰ اسڑے سارے مسلمانوں، علاقے والوں، جمعہ پڑھنے والوں، اللہ مسیتی جلدی آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہاں جمعے والے دھیاڑی بھی ویڑ نہیں لگنا، جمعے والے دھیاڑی بھی بندہ اپنے آپ نماز واسطے فارغ نہیں کر سکنا، حالانکہ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جمعے والے دھیاڑے مسجد کے دروازے تے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، اور انہوں دے کول رجسٹر ہوتا، تے جیڑا بندہ سب تو پہلے مسجد آوے او فرشتے اس بندے نو ایک اٹھ صدقہ کرنے دا ثواب عطا فرمائے۔ اس دے نام اعمال دے اندر ایک اٹھ صدقہ کرنے دا ثواب لکھ چھوڑے نے۔ اور اسی کے کرنے کہ جس وقت فرشتے اپنا رجسٹر بند کر چھوڑے نے، فرشتیاں دا رجسٹر بند ہوا نا، اس وقت اسی مسجد داخل ہو رہے، اور بعد گلہ کیوں ہوتا او جی اساڑے حالات خراب ہیں، اساڑے دے مصیبتاں، اساڑے دے پریشانیاں، اساڑی اولاد نافرمان ہو گئی، گھر دے وچ جانور مر گئے، نوکری ختم ہو گئی، فصلوں دے ریٹ کم ہو گئے، فصل تباہ ہو گئے، لیکن کدے کسی بندے یہ نہیں سوچیا کہ یہ سارے کام جڑے ہو رہے ہیں یہ میرے اپنے اعمال کا نتیجہ۔ اگر میں آپ اللہ اور اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک طریقے اگر اپنی زندگی دے وچ لے آواں، اور پھر اگر دین اور سنت کے مطابق زندگی بنا کے مکمل اپنے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر ڈال کے پھر اگر کوئی آزمائش بندے تے آ جاوے تو او پھر حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ
داماد رسول اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے شوہر حسنین کریمین دے والد گرامی اور انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں علم دا شہر ہاں تے علی اس دا دروازہ، میں علم دا شہر تے علی اس دا دروازہ۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں کہ اگر ایماندار بندے تھے، اگر نمازی آدمی تھے، اگر دین دے مطابق زندگی گزارن والے آدمی تھے، کوئی آزمائش بیماری مصیبت تکلیف آ وجے تو او بندہ خوش نصیب بندہ ہے کہ جس وقت اللہ اپنے نیک بندیاں تے کوئی تکلیف تے پریشانی بھیجدا تا اللہ دا مقصد یہ ہوتا کہ میرے اس بندے دے ذمہ اگر کوئی گناہ ہے یا میرا اس بندے دے درجات کم ہیں تا اللہ اپنے نیک بندیاں تے آزمائش بھیج کے تے اپنے بندے دے درجات نو بلند کرنا چاہتا۔ اس واسطے اگر کسی گناہگار بندے تھے، بے نمازی آدمی تھے، اگر قرآن و سنت تو دور آدمی تے کوئی تکلیف آوے تو او اس تے عذاب ہوتا ہے، اور اگر اللہ والا اللہ دے نیک بندہ نمازی بندہ اور برگزیدہ بندہ اللہ دا محبوب بندہ قرآن و سنت کے مطابق اپنے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارن والے بندے تھے، اگر کوئی آزمائش تکلیف پریشانی آ بجے تو اس تے عذاب نہیں ہوتا بلکہ اس بندے دے درجات بلند کرن واسطے ہوتا ہے، تاکہ جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی آپ کے کول تشریف لائے آئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماؤ کہ میرا بخار دور ہو جاوے ختم ہو جاوے، تے اللہ کے پاک پیغمبر فرمایا کہ اے میرے صحابی اگر تیرا اے بخار روے تو اللہ تعالیٰ اس بخار دے بدلے تینو جنت عطا فرماسی۔ تے اللہ کے پاک پیغمبر دے صحابی عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہاتھ چاہ کے میرے واسطے دعا فرما دو تاکہ میرے مرن تک میرا بخار باقی رہ جائے، کیونکہ صحابہ نو دنیا دی زندگی محبوب نہیں، صحابہ نو دنیا دیا آسانیاں، دنیا دیا جتنی بھی خوبصورتیاں یا دنیا دیا ضرورتاں انہوں دے سامنے کوئی معنی نہیں رکھ دیا، انہوں دے سامنے آخرت والی زندگی اگر بن جاوے، جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ درخت تھلے لیٹے رہے اور فرما رہے کہ میرے کو لو، بلکہ فرمایا کہ ہائے کاش میں اس درخت کا ایک پتا ہوندا، فرمایا ہر کاش کہ میں کسی مومن دے بدن دا وال ہوندا، اور ہائے کاش کہ میں کوئی گھاس دا ایک تنکا ہوندا تاکہ جانور میں کھا جاندے اور پھر قیامت والے دھیارے میرے کو اللہ نہ پوچھتا۔ یعنی صحابہ او اللہ دے آخری اور آخرت والی زندگی کو لو اتنے ڈر دے، انہوں نے پتہ ہے کہ کل اللہ دے سامنے کھڑا ہونا اور اپنی دنیا والی زندگی اللہ دے سامنے جا کے دسنا کہ میں دنیا تے کیوں جی زندگی گزار کے آیا۔ اج بندہ بیچارہ دنیا تے آ کے وہ زندگی بھول گیا اور وہ وعدہ بھول گیا جڑا اللہ دے نال وعدہ کر کے آیا۔ اج وہ بندہ وعدے نو بھول کے تے اپنی من چاہی زندگی گزار کے اپنی مرضی دے نال زندگی گزار کے جڑا کام اس نو چنگا لگدا، جس کام تے دل بندا، جڑے کام نو دل کہندا او کام تا کر لیندا، لیکن جس دا اللہ حکم دے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دسن او کام کرن واسطے بندہ تیار کوئی نہیں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ اساڈے مسلماناں نو ایک گل سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اور اس گل تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے کہ اے جمعہ اللہ نے اسانو عید عطا فرمائیے،
جمعے دی شکل اللہ نے سانو عید عطا فرمائی کہ جمعے والے دیہڑے مسلمان سارے اکٹھے ہو کے ایک دوسرے دے نال حال حوال اور ایک دوسرے دی بیمار کرسی ایک دوسرے دی اپنی خیر خائی ایک دوسرے نال کرن اور ایک دوسرے نال مل کے انہیں دیا ضرورتاں پوریاں کرن. لیکن اسی مسلمان بیچارے اس گل نوں بھول گئے ہیں، روایتی کام سمجھ کے بس ایک زندگی دا ایک طریقہ بس جی جمعہ ادا کرنا اس دی جس طرح عید دا اسا یہ کوئی سمجھا کہ بھائی عید جڑی وہ قربانی کرنی ہے جانور تے گلے تے چھری چلاونی بس اس عید دا یہ کچھ مطلب ہے. حالانکہ مقصد صرف جانور تے گلے تے چھری چلاونا نہیں ہے، لیکن اسا اس کو صرف یہ کوئی سمجھ لیا کہ عید اسے واسطے ہوندی ہے کہ بس صرف جانور تے گلے تے چھری چلا چھڑانا، بلکہ عید دے جڑا مقاصد ہیں انہاں مقاصد نو پورا کرنا عید ہے. اگر وہ مقاصد پورے نہیں ہوندے تو صرف جانور دے گلے تے چھری چلانا اے عید دا مقصد نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، اساڑے دلوں دے اندر اللہ شوق اور محبت پیدا فرمائے. تمام مسلمانوں نو اللہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. چونکہ ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا اور میں عرض کرنا پیا ہوں کہ اس آیت کریمہ دا حصہ جس آیت کریمہ نو میں عید والے دیہڑے تلاوت کیتا ہے اس کا پہلا حصہ کہ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز قائم کرو اور قربانی ادا کرو. نماز بھی ادا کرو، قربانی بھی ادا کرو، نماز نو بھی پورا کرو اور قربانی نو بھی پورا کرو. اے دو حکم اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمائے. اور پھر ویکھو تسی کہ قرآن مقدس کے اندر بہت سارے جتنے حکم اللہ نے عطا فرمائے اپنے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جتنے حکم عطا فرمائے جتنے اعمال اللہ نے عطا فرمائے وہ سارے دے سارے اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آسمان تو دنیا کی طرف بھیجے. جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیتے. لیکن واحد اے عمل واحد اے کم جڑا اللہ نو اتنا محبوب ہے کہ اے کم اور اے عمل اور اے حکم اللہ نے جبرائیل کے ذریعے نہیں بھیجا بلکہ اللہ نے بندوبست کیتا ہے. پہلے اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے کول سدا اپنے کول بلایا. قرآن نے اس نے نقل کیتا ہے. قرآن فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر نو معراج کروایا ہے، اپنے کول بلایا ہے اور اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے کول سد کے اتنا فاصلہ رکھے فکان قاب قوسین او ادنا، تھوڑا جہا فاصلہ جتنا قوسین کے درمیان ہوتا ہے اتنا فاصلہ رکھ کے اپنے کول بلایا ہے. تے اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پوچھیا ہے کہ اے میرے پیارے پیغمبر میرے لاڈلے پیغمبر ساری کائنات دے سردار پیغمبر آمنہ دے لال پیغمبر عبداللہ دے در یتیم پیغمبر ساری
سارے نبیاں دے سردار پیغمبر، سارے نبیاں دے امام پیغمبر، ساری کائنات دے مقصود پیغمبر، اے آمنہ دلال دنیا تو تسی میرے واسطے کے لے کے آئو، حالانکہ اللہ دی ذات دا او ذات ہے جس دے کول کسی چیز دی کوئی کمی کوئی نہیں، اللہ دے خزانے بڑے، اللہ دیاں قدرتاں بڑیاں، اللہ دیاں طاقتاں بڑیاں، اللہ دے دا کسی چیز دی ضرورت کوئی نہیں، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر نے عرض کی ہے یا اللہ میں آج تو ساڑھے واسطے او چیز لے کے آیا ہاں جیڑی چیز تو ساڑھے کول بھی کوئی نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے عرض کی ہے یا اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میں دنیا تو لے کے کڑی شے آیا، میری مالی عبادت بھی اللہ تیرے واسطے، میری قولی عبادت بھی تیرے واسطے، میری فعلی عبادت بھی تیرے واسطے، میں یا اللہ عجزی لے کے دے تو ساڑھے کول آیا ہاں، کیونکہ تکبر تحقت اللہ نو سجدہ ہے، دنیا دی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جس دے سامنے جڑا تکبر کر سکے، کیونکہ دنیا دے تکبر تو او بندہ کرے جس بندے نو بقا ہوئے، جس بندے نو فنا ہو ونجے، جس دے عہدے نو فنا ہونی ہوئے، جس دی طاقت تے کرسی نو فنا ملنی ہوئے، جس بندے نے مٹنا ہوئے، اس تو تکبر کرن دی ضرورت کوئی نہیں، تکبر تا صرف کر سکتا ہے تا او اللہ کر سکتا ہے جس دی ذات نو زوال کوئی نہیں، جس دی ذات ہمیشہ رہن والی ذات ہے، جس ذات نو زوال کوئی نہیں، او تکبر کرانا لائے تے اللہ دے پاک پیغمبر نے عرض کی تھی اے میرے اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میں اللہ اپنی مالی عبادت بھی تیرے واسطے، اپنی قولی عبادت بھی تیرے واسطے، اپنی فعلی عبادت بھی تیرے واسطے۔ جس وقت اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے رب دے سامنے اپنی عاجزی بیان کی ہے کہ اللہ نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر تو سا اپنی طرفوں میرے واسطے تحفہ لے کے آئے ہو، تے ہن میں اللہ دی طرفوں بھی تحفہ لو، السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ، اللہ دی طرفوں میں اپنے پاک پیغمبر تے سلام بھی ہوئے تے رحمت بھی ہوئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے عرض کیتے ہے یا اللہ پاکی سارے پیغمبر اپنے واسطے منگ دے گئے، لیکن میں تا سارے نبیاں دا امام تے مینوں تا اپنی امت دے نال سب تو زیادہ پیار ہے، اج اگر میں اپنے واسطے لے جاواں تے اپنی امت نو بھلا دیواں، میں تا او پیغمبر جس وقت دنیا تے ظہور ہویا ہے، جس وقت میں دنیا تے آیا ہاں حالی تک میں اٹھن دے قابل بھی کوئی نہ، حالی تک دودھ دا گھٹ بھرن دے قابل بھی کوئی نہ، لیکن فوری طور تے میں سجدہ کر کے اپنی امت دی خاطر تیرے کولوں مغفرت منگی ہے۔ میں اللہ میں تا او پیغمبر جڑا اپنی امت دی خاطر 5 گھنٹے گرم ریت تے اٹھنی تے بہ کے دعاواں کردا رہیا وا، میں تا او پیغمبر کہ جس وقت میرے سامنے کوئی میری ذات دا معاملہ آندا ہے میں تا اپنی امت واسطے دعا کردا ہاں تے اس واسطے یا اللہ میرے تے تا سلام بھی ہو گیا، تیریاں رحمتاں بھی ہو گئیاں، لیکن یا اللہ میری امت واسطے کے ہوئے گا؟ تے اللہ فرمایا ہے اے میرے پاک پیغمبر جس طرح تو ساڈے تے سلام ہے اسی طرح السلام علیکہ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے میرے پاک پیغمبر
جس طرح تو ساڈے تے سلامتی تے رحمت ہے، اسی طرح تو ساڈے صدقے تو ساڈے وسیلے دے نال تو ساڈی امت تے بھی میری طرفوں سلام ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے محبوب دے صدقے، اللہ نے اپنے محبوب دے وسیلے دے نال اس امت تے اتنی رحمتاں تے برکتاں عطا فرمائیاں۔ اللہ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر ہن اے تحفہ بھی مل گیا ہے تے ہن دوسرا لو، ہن میں تو سانو 50 نماز پہ عطا فرماندا ہاں تاکہ تو ساڈی امت نماز ادا کرے گی تے ہر نماز دے بدلے میں انہاں نوں انعام عطا کراں گا۔ جس وقت اللہ نے 50 نماز عطا فرمائیاں، گوشت ساری گفتگو تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر واپس ہوئے، راستے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نال ملاقات ہوئی ہے تے اللہ نے کوئی تحفہ بھی عطا کیتا ہوئے گا تے حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مینوں اللہ نے 50 نماز عطا فرمائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حال تک دور تک کوئی نہیں گئے، حالی تک نیڑے موجود ہو تے ایک دفعہ بنجو اپنے اللہ دے دربار دے اندر میری امت نو اللہ نے 2 نمازاں عطا کیتیاں تے او بھی پوریاں کوئی نہیں پڑھ سکدے تے اے 50 نماز کس طرح پڑھن گے؟ اپنے رب دے کول جا کے تے نمازاں کم کرا لو۔ میں مختصر پیا کردا وا، اللہ دے پاک پیغمبر اللہ دے دربار دے اندر حاضر ہوئے، یا اللہ نمازاں بہت زیادہ ون، اللہ نے 5 کم کر دتیاں، دوسری مرتبہ پھر حاضری ہوئی ہے، یا اللہ حلی تک بھی نمازاں زیادہ ون، امت کمزور ہے، یا اللہ کم کر دتیاں وجن کردیاں اللہ دے پاک پیغمبر دے اس آن جان دے صدقے اللہ نے اس امت تے کرم کیتے ہے، اپنے محبوب دے وسیلے دے نال اس امت نو 50 دے بدلے 5 نمازاں عطا فرمائیاں، اور پھر فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تو ساڈے ذریعے تے تو ساڈے وسیلے تے تو ساڈی رحمت دے صدقے تو ساڈی برکت دے صدقے میں ہن تو ساڈی امت تو 45 نمازاں کم کر کے 5 نمازاں عطا کیتیاں، لیکن تو ساڈی امت پڑھ سی 5 نمازاں تے میں اللہ انہوں ثواب 50 نمازاں دا عطا فرما دیاں گا، کیونکہ مینوں تو ساڈے نال بہت پیارے تے تسی اپنی امت دے نال بہت زیادہ پیار کردے ہو تے تو ساڈے صدقے دے نال ہن اگر تو ساڈی امت 5 نمازاں پڑھ لوے تے میں اللہ تو ساڈی امت نو 50 نمازاں دا ثواب عطا فرما دیواں گا۔ لیکن ہن ذرا تھوڑا جہا غور کرو، اے عمل کتنا اللہ نو محبوب ہے، اس عمل نو اللہ کتنا پسند کردا ہے۔ فرمایا اللہ فرماندے ون جیڑا بندہ اس 5 نمازاں نو پڑھ لوے گا انہاں 5 نے بدلے میں 50 عطا کراں گا۔ لیکن دوئی گل بھی سن گنے، جے اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے ایک نماز قضا کر دے گا، ہائے ہائے ہائے، جتنا اللہ نے اجر عطا فرمایا ہے، جتنا اللہ نے انعام رکھے ہے، اس دے بدلے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا بندہ جان بوجھ کے ایک نماز قضا کر چھوڑے گا، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے اس بندے نو 2 کروڑ تے 80,000 سال جہنم وچ جلنا پوے گا۔ اور ویکھو جتنا محبوب عمل ہے، جتنا اونچا عمل ہے، جتنا اللہ نو پسندیدہ عمل ہے، اللہ چاہتا ہے تاکہ میرے محبوب دی امت اس عمل نو پورا ادا کر دے۔ اج اسی اپنے معاشرے دے اندر ذرا غور کر لویے، اپنے علاقے دے اندر غور کر لویے، اپنے گھر دے اندر غور کر لویے۔ 5 بندے ایک گھر دے اندر رہندے ون، لیکن ایک بابا جس بابے نو گھر دے اندر کوئی بیٹھن نہیں دیندا، جس بابے دی گل گھر کوئی برداشت نہیں کردا، جس بابے نو گھر کوئی بون نہیں دیندا، او بابا تا مسجد چ کھدیاں
کی نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن باقی نوجوان طبقہ کے کہندا ہے ساڈے تا دنیا دے کم ہور بھی بہت سارے ون، اسی کس طریقے دے نال نماز ادا کریے، سانو تا فرصت کوئی نہیں۔ اس واسطے کہندے ون تعجب ہے کہ تجھے نماز کی فرصت نہیں، حالانکہ اگر تھوڑا جہا غور کر لو، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جڑا بندہ 5 نمازاں نو ادا کر لوے گا، جس بندے دی اے نماز پکی ہو جاوے گی، اس بندے نو اللہ دی طرفوں 5 انعام ملنے ون، اور اس دے وچوں سب تو بڑا انعام کیڑا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جس روزی دی خاطر صبح شام تو دوڑدا پیا، جس روزی نو حاصل کرن واسطے تو اپنی مزدوریاں تے نوکریاں پہ کردا وے، اس روزی نو اللہ تیری اس نماز دے صدقے دور کر دے گا، اس روزی دی تنگی نو اللہ دور کر دے گا، اور قیامت والے دھاڑے تینوں اس نماز دی برکت دے نال پل صراط تو اس طرح گزار دے گا جس طرح بجلی چلی جاتی ہے، اتنی تیزی دے نال تینوں اللہ پل صراط تو دور اللہ پاک پار کر دے گا۔ اور پھر فرمایا جیڑا بندہ 40 دھیاڑا ایما پکا 40 دن جماعت نال نماز پڑھ لیندا وے، اللہ تعالیٰ اس نو 2 انعام عطا فرماندا ہے۔ کیڑا انعام؟ ایک اللہ تعالیٰ اس نو انعام عطا فرماندا ہے کہ اس نو منافقت والی موت اللہ کدی بھی نہیں عطا کردا۔ جس بندے نے اپنی نماز پکی ہو منجے جماعت دے نال تکبیر اولا دے نال، کیونکہ اتنا بڑا عمل ہے۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا نور اللہ مرکزہ فرماندے ون اللہ پاک نے میرے تے اتنا انعام فرمایا ہے کہ 40 سال پورا گزریا ہے، پورے 40 سال دے اندر میری ایک نماز بھی تکبیر اولا بغیر نہیں گزری۔ 40 سال دے اندر میں تکبیر اللہ دے نال نماز پڑھی ہے۔ تے اگلی گل سنو، فرمایا 20 سال ایسے گزرے ون میری زندگی دے، 20 سال ایسے گزرے ون کہ آزان ہون تو پہلے میں اللہ دے گھر دے اندر موجود ہوندا ہوں۔ آج سانو تن جمعے والے دھاڑے بھی ٹائم نال آمن دی اے اللہ تعالیٰ توفیق نہیں پیا عطا فرماندا، یعنی اسی اپنے کماں دے اندر اتنے مصروف ہو گیا کہ جمعے والے دھاڑے بھی سانو ٹائم نہیں ملتا کہ اسی ویلے دے نال مسجد چلے جاواں۔ حالانکہ نماز اتنا محبوب تے مقصودی عمل ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر ایک بار اچھی آواز نال آکھو سبحان اللہ، تھوڑی جی اپنی نیندر دور کرو، اچھی آواز نال آکھو سبحان اللہ۔ نماز اللہ دے پاک پیغمبر جنگ دے اندر موجود ہیں، اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دی ڈیوٹیاں لائیاں۔ او میرے صحابہ تو ساری ڈیوٹی اس جگہ تے وے، تو اتنے کھڑے ہو کے تے چوکیداری کرنی ہے، کیسے انج نہ ہوئے کہ کوئی مشرک آ کے تے حملہ کر دے وے۔ اللہ اس حکومت نو بھی جزائے خیر عطا فرماوے جڑی ساڈیاں نمازاں دے اندر بجلی لہ لیندی ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو کوئی نیک حکمران عطا فرماوے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے صحابہ دی ڈیوٹی لائی ہے، میرے صحابہ اس درے دے اندر تساں کھڑے ہو جاؤ، اس جگہ تے تساں کھڑے ہو جاؤ۔ ایک درہ ایسا موجود ہے جس دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے 2 صحابہ نو کھڑا کیتے ہے، فرمایا میرے صحابہ تو ساری ڈیوٹی اتنی ہے، تو سب ویکھ کے رکھنا ہے کسی ایسے کافر تے مشرک نو کہ وہ آ کے تے صحابہ دے اوتے حملہ نہ کر دے وے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے 2 صحابہ اوتھے کھڑے ہوئے ون، آپس دے اندر مشورہ کیتے ہے کہ ایک صحابی تسی آرام کر لو تے میں چوکیداری کردا وا۔ صحابی ایک سو گیا تے دوسرا صحابی نماز دے اندر کھڑا ہو گیا، نماز پہ پڑھدا ہے تے کافر نے ویکھیا ہے، مشرک نے ویکھیا ہے کہ اے تاں ہن نماز دے اندر مصروف ہے تے میں اس نو نست و نابود کر چھوڑا، اس نو نعوذ باللہ شہید تے قتل کر چھوڑا، میرا راستہ آسان ہو جاوے گا، میں انہاں دے اوتے حملہ کر لواں گا۔ اس اپنے طریقے دے نال تیر اندازی کیتی ہے، صحابی نو تیر ماردا رہیا، صحابی نماز دے اندر مصروف رہا، بالآخر اتنے تیر لگے، اتنا خون نکلیا ہے کہ صحابی کمزوری دی وجہ تو، خون نکلن دی وجہ تو گر گیا۔
گیا جس وقت وہ صحابی گرے ہے آخری وقت قریب آ گیا ہے دوسرا صحابی کہندا ہے اے میرے یار تو مینوں کیوں نہیں جگایا میں بھی تو تیرے نال سجا واسطے آیا ہوں تو کیوں مینوں نہیں جگایا وہ کہندا ہے یار میں تے نماز دے اندر مصروف ہے تے نماز دی حالت دے اندر میں تینوں کس طرح جگاواں ہاں وہ کہندا یار چلو تا گل ہو گئی ہے ہن تیری زندگی دا آخری وقت ہے تو ہن تو مینوں دس تیری زندگی دی کوئی آخری خواہش ہوے او صحابی کہندا ہے اے میرے یار ساڈا دنیا تے رہنا دا مقصد یہ ہے کہ سونے محبوب دی زیارت کرتے رہواں آمنہ دے لال دے چہرے دی زیارت کرتے رہواں تے ہن میری زندگی دی آخری خواہش ہے کہ جس وقت میرا روح پرواز ہوے اس وقت سامنے مصطفیٰ دا چہرہ ہوے سبحان اللہ سامنے اپنے محبوب دا چہرہ ہوے تے میرا روح نکل جاوے او صحابی توڑ کے گئے آمنہ دے لال عبداللہ دے در یتیم ساری کائنات تے سردار پیغمبر نو عرض کیتے ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساڈا شاگرد تو ساڈا صحابی اس دا روح پیا نکلدا ہے تے او کہندا ہے میری زندگی دی آخری خواہش اے وے کہ میں اپنے محبوب دے چہرے دی زیارت کر لواں یا اللہ دے پاک پیغمبر نے سنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چل کے آئے اپنے یار دے کول پہنچے اپنے یار دا چہرہ سر مبارک اپنی گودی دے اندر رکھے تے فرمایا او میرے یار تے میرے صحابی تو اتنی تکلیف کیوں برداشت کیتی ہے تو نماز نو چھوڑ کے تے کسی اور جگہ تے چلے جاواں ہاں تاکہ اس تیراں کولوں تا بچ جاویں ہاں تا او صحابی کی کہندا ہے او کہندا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں نماز دے اندر مصروف ہے اس وقت انہاں آیتاں دی میں تلاوت کیا کرتا ہوں مولانا خضر صاحب اللہ دے قرآن دی گل سنائے صحابی دی گل سنائے او کی عرض کرتا ہے صحابی یا رسول اللہ جس وقت میں نماز پہ پڑھتا ہوں اس وقت میری نماز دے اندر جڑی میری قرات ہے جڑی میں تلاوت پہ کرتا ہوں او تلاوت ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذوه وکیلا میں قرآن دی اس آیت دی تلاوت پہ کرتا ہوں رب المشرق والمغرب مشرق بھی رب دا تے مغرب بھی رب دا جے اگر میں اتھوں کسی اور جگہ تے چلا جاواں ہاں تا اور جگہ تے بھی تا اوہی اللہ اگر وہ اللہ اس جگہ تے بچا دوسری جگہ تے بچا سکدا تا اس جگہ تے بھی بچا سکدا یا رسول اللہ میں اللہ دے دین دی خاطر جان دیتی ہے فرمایا فضتو بے رب الکعبہ رب مکعبہ دی قسم حضور دے صدقے میں جڑی جان دیتی ہے میں کامیاب ہو گیا نماز دے اندر بندہ موجود ہوئے تو کتنا مزہ آندا ہے اس واسطے بھائیوں گزارش یہ ہے اسی اپنی زندگی دی تبدیلی لے آئیے اور کم از کم اللہ نے 5 نمازاں فرض کیتیاں انہاں 5 نمازاں نوں تو پورا کر لوی 5 نمازاں نوں پورا کر لویے اور 5 نمازاں سکھ کے پوریاں کیتیاں ونجن جڑا بندہ ہر روز تکرمی مارتا رہے